إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه
رب العزت کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں انتہائی اہمیت والے اور فضیلت والے ایام ہیں، جن کی فضیلت کو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ایسے ہیں کہ جن میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ ان دنوں کے نیک اعمال کا مقابلہ باقی دنوں میں سے کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خاص کر ان دنوں کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد اور تحلیل کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان ایام کے اندر ہی باہر نکلتے بازار کی طرف اور بآواز بلند اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد کے کلمات کہتے، مانا کہ تکبیرات کا اہتمام کرتے، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو سن کر تکبیرات کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، معلومات جو معلوم دن ہیں، خاص دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کی بڑائی کے کلمات ہماری زبان پر جاری رہنے چاہیے۔ وہ انداز بھی احادیث میں ملتا ہے، بعض احادیث میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، بعض میں یہ آتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس سے ہٹ کر بھی صحابہ کرام سے یہ کلمات ملتے ہیں، جو آپ کو آسان ہو وہ کلمات آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے نیک جو نامہ اعمال ہیں اس میں یہ کلمات اور ان کا اجر و ثواب درج کر دیا جائے۔ بات ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے چند خطبات سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کما حقہ کون بیان کر سکتا ہے؟ ہاں اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنا علاقہ چھوڑا، تو یہ کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب علاقہ چھوڑا اپنا، اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم ابراہیم کو پھر برکت والی زمین کی طرف لے کے گئے جس میں اللہ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے، اور یہ وہی زمین ہے جس کو شام کا علاقہ کہا جاتا ہے، جس میں بیت المقدس ہے، جس کی سیر پھر اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کروائی۔ ابراہیم نے کہا تھا سیہدین، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا، اور راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ میرا رب حل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، راستے میں جو بھی تنگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ نے اس سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں کا رہنے والا بادشاہ، حکومت کرنے والا، وہ انتہائی ظالم جابر حکمران تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، میری اور آپ کی اماں جان حضرت سارہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بری نگاہ سے دیکھا اور اپنے پاس بلایا۔ ماں نے اس وقت دعا کی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ حفاظت کرنا، اور ادھر ماں سارہ بھی اللہ سے درخواستیں کر رہی تھی، اللہ تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتی ہوں، احسن تو فرجی، میں نے تو ہمیشہ اپنے وجود کی حفاظت کی ہے، اللہ اب تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، لا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ ادھر ماں سارہ نے یہ دعا کی، ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا، اور وہ کافر جو ہے نا وہ اس پر مرغی کا دورہ پڑا اور وہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ تب ماں سارہ کہنے لگی اللہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا نا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو مارا ہے، اس کو جو ہے نا دوبارہ تندرست کر دے۔ وہ تندرست ہوا، پھر اسی طرح کیا، پھر ماں نے دعا کی، پھر تیسری دفعہ اس طرح کیا، بالآخر کہنے لگا کہ اس کو لے جاؤ، یہ مجھے عورت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی بلکہ جنوں کے خاندان سے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظتیں کرتا ہے، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور پھر اللہ کے لیے قربانیوں پر قربانیاں دینے والے ہوں، اللہ اس کو ضائع کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظتیں کرتا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ یہ ابراہیم، اللہ اکبر، 7 زوجہ ہیں، 7 بھتیجا ہے چھوٹا حضرت لوط علیہ السلام، جن کو اللہ نے بعد میں نبوت سے نوازا۔ اللہ اکبر، ان کو لے کے یا کچھ چند ہوں گے اور بھی مسلمان ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہنچے جہاں اللہ کا حکم تھا، یعنی شام کے علاقے میں، برکت والے علاقے میں اللہ ان کو لے گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، ایک بہت بڑی نعمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے بہت بڑی نعمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ وہ نعمت مجھے عطا فرما دے۔ اور سیانے کہتے ہیں اس نعمت کا انہیں کو پتا ہوتا ہے جن کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے، یا اللہ ان کو دیے رکھتا ہے یا دے کے پھر واپس لے لیتا ہے، اور وہ اولاد کی نعمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عمر بھی کافی ہو گئی، 80 سال سے بھی زیادہ،
اللہ اکبر، بڑھاپا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اور اس حالت میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. دعا کیا کی؟ فرمایا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس علاقے میں پہنچے اور دعا کیا کرتے ہیں؟ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد سے نواز دے. اور یہاں مراد مفسرین کہتے ہیں بیٹے کی دعا کی تھی. اللہ سے انہوں نے بیٹا مانگا تھا. ہو سکتا ہے سفر کی حالت میں بھی مانگتے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے نا ان میں سے ایک مسافر بھی ہے، اور پھر سفر بھی اللہ کے لیے. اللہ اکبر. عام دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، بس اللہ کی خاطر علاقہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح اولاد سے نواز دے. اور ہمیں کیا تربیت دی ہمارا اللہ اکبر، کیا ہمیں سبق دیا کہ میرے ماننے والوں، میرا نام لینے والوں، تمہیں بھی جب بھی اولاد کی ضرورت پڑے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. لیکن آج مسلمان تو اتنا گر چکا ہے، کہتا ہے اولاد اللہ کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ فلاں جو بیری والا ہے نا اس کے اختیار میں. اللہ اکبر. وہ جو کرنی والا ہے، جو منو مٹی کے نیچے چلا گیا اس کے اختیار میں. وہ طاقتوں والا، وہ اختیار والا، وہ قدرت والا، اللہ اکبر، وہ جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو بھی عطا کرنے والا، اس کو کہتا ہے وہ بے اختیار. یہ اپنے عقیدے سے ثابت، منہ سے تو کوئی بھی نہیں کہتا. اللہ اکبر. منہ سے تو کوئی نہیں. شیطان بھی کہتا ہے میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے مردود ہے شیطان جس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکالا، رد کر. تو منہ سے کوئی نہیں کہتا. عقیدہ یہ ہے، اس قدر انسان مسلمان عقیدے کے لحاظ سے پستی اور زوال کی طرف گیا کہ جب اللہ اختیار والے کو چھوڑا پھر ایسی ایسی چیزوں پر توکل کر لیا کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ اکبر. جن کی کوئی حیثیت. میں نے ایک دفعہ جہاں وہ کلپ دیکھا تھا، وہ سجدہ کر رہے ہیں لوگ، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پیر صاحب کے جوتے کو سجدہ ہو رہا ہے. یہ سب موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ اختیار والا ان کا موجود نہیں ہے. پیر کے سجدے کو جو ہے وہ اس کے جوتے کو سجدہ ہو رہا ہے. اس کا جو ہے نا وہ درخت کی ٹہنی نہیں اتارنی، بس اگر تم نے اتار لی یہ نقصان ہو جائے. یہ کس نے عقیدہ دیا ہے؟ مسلمان ہو اور پھر ایسا عقیدہ ہو. اللہ اکبر. اولاد کا تو کلی اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے. قرآن پاک آپ پڑھیں، قرآن پاک کا ایک مقام آپ سنیں اور سماعت فرما کے پھر اپنا جو ہے نا وہ عقیدہ پرکھیں کہ کیا ہمارا عقیدہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں پر بھی زمین پر بھی. وہ مرضیوں کا مالک ہے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں سو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا
مرضی وہ دوائیاں لے لے، جتنا مرضی وہ علاج کرا لے، بڑے سے بڑے طبیب حکیم ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائے، جس کو اللہ نہیں دینا چاہتا اس کو کون دے سکتا؟ اللہ اکبر، اس کو کون نواز سکتا ہے؟ اور جسے اللہ دینا چاہے، اللہ اکبر، مریم بغیر خامد کے ہے، بغیر خامد کے ہے، خامد ہی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، دنیا کا جو دستور ہے اس کے مطابق ابھی معاملہ ہی نہیں بنا، لیکن اللہ کا فرشتہ کہ کیا کہتا ہے؟ یا مریم انا نبشرک، ہے مریم ہم تیرے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں ایک لڑکے کی، اللہ تجھے لڑکا عطا کرے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ہے میرے ہاں بیٹا۔ اللہ اکبر، قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی اللہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا، کسی مرد نے چھوا، ولم اکن بغیا، اور نہ ہی میں اللہ سرکشی کرنے والی ہوں، میرا تو خاندان ہی ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبیوں کا خاندان ہے، ولیوں کا خاندان ہے، اللہ تیرے نیک بندوں کا خاندان ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں ہاں معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ تجھے عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے نوازنا چاہتا ہے۔ ایک اور بوڑھے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں، یہی مریم ہے، ان کے خالو ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں ہے، نبوت سے اللہ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی، نبوت سے نوازا، نبی بنایا، نبی سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نبوت عطا فرمائی لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، اولاد کی نعمت حضرت زکریا علیہ السلام کو نہ ملی۔ اب زکریا علیہ السلام مریم کو دیکھتے ہیں، بے موسم پھل موجود ہیں، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ پھل تو مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو مرضیوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، عقیدہ تو پہلے بھی یہ تھا، لیکن جب یہ مریم کی بات سنی نا، اللہ کی ولیہ کی بات سنی کہ نوازنے والا تو اللہ ہے، بے موسم پھل دینے والا تو اللہ ہے، اسی وقت اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ فرماتے ہیں اسی وقت کھڑے کھڑے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اور پکار کر کیا کہنے لگے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اور جو دوسرے مقام پر الفاظ ہے نا، وہ تو اس سے بھی آگے ہیں، فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت جو زکریا پر ہوئی نا، زکریا پر، اس کا تذکرہ کرو، اللہ کی وہ رحمت کیا تھی؟ فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب بوڑھا زکریا چپ کے اپنے رب کو پکارنے لگا، چپ کے کسی نوجوان کو نہ پتہ چلتا ہے، نوجوان کیا کہیں گے؟ بڑھاپے کی حالت میں بھی باقا جی ابھی جوان ہے، اللہ اکبر، ان کو ضرورت ہے اولاد کی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہ چپ کے اپنے رب کو پکار رہا تھا، اور پکار کر کیا کہتے ہیں؟ اپنی بے بسی کا تذکرہ اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں زکریا، کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میں مانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن تجھ سے مانگ رہا ہوں ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، تجھ سے مانگا، اس طرح مانگا کر۔ اللہ اکبر، یہاں پہ بھی میرے جو بھائی، اللہ اکبر، اوپر میری آنے والی مائیں جو اولاد کی نعمت
سے محروم ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ دعا کریں ابھی اسی موقع پر انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی اللہ سے، اللہ رب هب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر ابراہیم کو بردبار بیٹے کی، لڑکے کی بشارت سنا دی۔ ابراہیم تجھے تیرا رب ضرور نوازے گا، اور پھر نوازا اللہ نے، نیک بیٹا مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تو نیک صالح بیٹے کی دعا کرنی، نیک صالح اولاد کی، کیونکہ یہی آپ کے لیے ذخیرہ ہے آخرت میں۔ اگر اولاد ہو اور پھر وہ نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، ماں باپ کی موجودگی میں ہی برائیوں کی طرف رغبت کرنے والی اور اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والی ہو، اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے تو دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندوں کو یہ دعا کرنی چاہیے، یاد کرو اس کو۔ یہ غالباً 19واں پارہ ہے اور سورۃ الفرقان ہے، اور اس کا آخری رکوع ہے جہاں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ وہاں پہ ایک دعا یہ فرمائی کہ مومن بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے، متقی بندے، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو اللہ متقین کا امام بنا دے۔ اولاد جب نیکی کر رہی ہو نا تو نیکی کو کرتے ہوئے دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، میرا بیٹا میری بیٹی ماشاءاللہ نیکی کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ نیک اولاد کو نیکی پر دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا کیا کرو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب انسان فوت ہوتا ہے نا سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جتنے بھی وہ نیک اعمال کرتا تھا سب اعمال ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاثہ۔ آپ نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایصال ثواب۔ ایک تو ایصال ثواب کے طریقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب کا طریقہ تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک عمل تو ہے صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، اللہ اکبر، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے لوگ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں مرنے کے بعد بھی، یہ جا کے مرو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اور اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، اللہ اکبر، علم چھوڑ گیا کتابوں کی صورت میں، تحریر، تصنیف، تقریر، تبلیغ یہ کرتا رہا دنیا میں، اور لوگ اس کا بعض نصیحت سن کے یا اس کی کتاب کو پڑھ کے یا اس کے شاگردوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، ادھر یہ فوت ہو گیا۔ جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والد صالح، نیک لڑکا، نیک اولاد۔ اللہ اکبر، اللہ سے مانگو تو نیک اولاد مانگو، اگر اللہ نے دی ہے تو اس کے لیے دعائیں کرو، اللہ اس کو نیک بنا دے۔ لیکن نیک بنانے میں کردار ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ توجہ نہیں نہ کرتے، اللہ اکبر، پھر اولادیں برائی کی طرف جاتی ہیں، پھر اولادیں اللہ کی بغاوت کی طرف جاتی ہیں، پھر بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بھی اڑتے ہیں کہ یہ کس
طرف لگا ہوا ہے، پہلے محنت نہیں کی، ہاں محنت کرنے کے بعد پھر اللہ سے درخواست کرے اللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا کر لیا، اب ان کو تم نیک بتا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو فرمایا تیسرا عمل ہے نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، دعا کرتی، بلکہ نیک اولاد ایسا ایصال ثواب کا طریقہ ہے کہ یہ دنیا میں جو بھی نیکی کریں گے اللہ خود بخود اس کے ماں باپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے محنت کریں اپنی اولادوں پر، پھر دعائیں کریں اللہ سے اولاد نیک کی کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو نیکی کرنے والا بنا دے، اور پھر یہ دعائیں یاد کریں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور ایک دعا سورۃ الاحقاف کے اندر بھی آتی ہے 26ویں پارے میں، یہ دو دعائیں یاد کریں، اللہ انشاءاللہ ضرور کرم فرما کے اولاد کو نیک بنا دے۔ لیکن ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں اکثر ایسے ہیں جو نماز پہ نہیں آتے، جو نمازی نہیں ہے، صرف جمعے کی حد تک نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا انداز نہیں ہے۔ مومن تو مسجد کے بغیر نماز کے بعد ایسے ہی بغیر تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ جس سے ہماری اس جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایمان والا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ اکبر، وہ تو کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، اللہ نے بیٹا دیا، اسی بیٹے کے ذریعے سے آزمائش فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ جس کو مقام دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہی انداز اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے اسی بیٹے کے ذریعے اب آزمائش کیا ہے؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لو، اس کی ماں ہاجرہ کو ساتھ لو، والدہ اس کی کو ساتھ لو، اور فلاں جگہ پہ میرا ایک گھر ہے اللہ اکبر جو بالکل گر چکا ہے، بس اب اس کے نشانات باقی ہیں، حرمت والا گھر، وہاں پہ ان کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے خود واپس آئے۔ ابراہیم ایک بات اور یاد رکھنی ہے، جب وہاں پہ اپنے بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑنا نا اپنی زوجہ کو، تو بات نہیں کرنی، اللہ اکبر، کلام نہیں کرنی۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ہے اللہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ یہ بھی کوئی انداز ہے آزمائش کا؟ چلو ٹھیک ہے، اتنا جو ہے نا وہ چھوٹا سا بچہ جو تجھ سے مانگ مانگ کر لیا، اب تیرا حکم ہے کہ میں اس کو اپنے سے دور کر دوں، مانتا ہوں، لیکن واپس آتے ہوئے بات بھی نہیں کرنی، یہ کیا انداز ہے؟ نہیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جیسا تیرا حکم ہے ویسا ہی ہو۔ اللہ اکبر، لیا اپنے بیٹے کو ساتھ، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی ماں ہاجرہ کو اللہ اکبر ساتھ لیا، اور ایک درخت کے نیچے، بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے نیچے، بعض کہتے ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے نا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ اکبر بچے کو، اہل خانہ کو وہاں بٹھایا اور خود چلے گئے۔ کچھ اللہ اکبر کھجوریں دی تھیلے میں، اور ایک پانی کا مشکیزہ پکڑایا، واپس چل دیے۔ ماں ہاجرہ پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ابراہیم کو، فوراً کہنے لگی یا ابراہیم این تذہب، ہے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر نہ یہاں پہ کوئی سرسبزہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں جنگل کے اندر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم چپ ہیں، اللہ اکبر جواب نہیں دیتے۔ ماں پھر پوچھتی ہے، ابراہیم پھر جواب نہیں دیتے۔ پھر ماں کہتی ہے اچھا اتنا تو بتا دو، اللہ ہمارا کا، یا یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم جواب دیتے ہیں نعم، ہاں ہاں اے ہاجرہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ ماں ہاجرہ کہتی پھر آپ چلے جائیں، مڑ کے نہ بھی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، جس اللہ کی خاطر آپ یہ قربانی دے رہے ہیں وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اتنا توکل، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اللہ پر۔ اب ہم ذرا اپنا بھروسہ بھی اللہ اکبر دیکھیں، ہم تو معمولی باتوں پر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں، معمولی
ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، پھر آگے چل کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے دیکھا، ہاجرہ پر نظر نہیں پڑتی، اسماعیل پر نظر نہیں پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم کہتے ہیں، یہ سورۃ ابراہیم ہے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تیرا حکم مانتے ہوئے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی دعا کیا کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے گھر کے پاس یہاں تیرے کہنے کے مطابق ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میری اولاد کو تو پکا نمازی بنا دینا۔ اولاد کی رزق کی فکر نہیں، پہلے سب سے یہ اللہ ان کو پکا نمازی بنا دینا۔ اللہ اکبر، یہ بے نمازی میں یہاں سے چلا جاؤں، اللہ اکبر، اللہ نے کہا تھا نا تو نے بس چھوڑ کے شام کی طرف واپس آ جانے، اللہ میں یہاں ان کو چھوڑ کے یہاں آباد کر کے چلا جاؤں اور یہ پیچھے سے اسماعیل بے نمازی ہو جائے، میری اللہ اکبر اہلیہ بے نمازی ہو جائے، اللہ یہ درخواست میری قبول کر لے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میری اولاد کو پکا نمازی بنا دینا، فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو بھی ان کی طرف اللہ مائل کر دینا، وارزقهم من الثمرات، اللہ پھلوں کا رزق بھی ان کو عطا کرنا، لعلهم یشکرون، اور پھلوں کا رزق اس لیے دینا ہے کہ یہ کھا کر تیرا شکر کرنے والے بن جائیں، تیرا شکر کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو گئے، اور اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ماں ہاجرہ جب دیکھا نا کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، اور بچہ اسماعیل تڑپ رہا ہے، اللہ اکبر، رو رہے، آخر ماں کی برداشت نہ کر پائیں، ایک جو ہے نا وہ پہاڑی کی طرف دوڑتے ہوئے اس کی چوٹی کی طرف گئی، دیکھا کوئی مل جائے، کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی بشر نظر آ جائے، میں اس سے پانی کی درخواست کروں، لیکن وہاں سے کوئی نظر نہ آیا، پھر دوڑتی ہوئی آئی، اللہ اکبر، دوسری پہاڑی کی چوٹی کی طرف پہنچی، یوں ماں نے 7 چکر لگائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا ماں ہاجرہ نے، میری اور آپ کی ماں ہاجرہ نے جن 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، اللہ نے فرمایا یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جو بیت اللہ کا حج کرنے جائے اس وقت تک حج قبول نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا، عمرہ کرنے والا جب تک صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرے گا اللہ اس کا عمرہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ماں ہاجرہ نے جب صفا مروہ کی سعی کی، دوڑتی رہی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور پھر اللہ نے زمزم کا کنواں ان کو عطا کیا۔ ماں ہاجرہ نے جب پانی کی طرف دیکھا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل نے اپنی ایڑی ماری یا اپنا پر مارا اور زمین سے چشمہ ڈالا۔ اللہ اکبر، اسماعیل کے لیے، ماں ہاجرہ کے لیے اللہ نے پانی کا بندوبست کیا، اللہ اکبر، اس جنگل کے اندر پانی کا بندوبست کیا، ماں ہاجرہ نے وہ پانی اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ اللہ اکبر منڈیر بنانا شروع کر دی، رکاوٹ کھڑی کرنا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ ام اسماعیل پر اپنی رحمت فرمائے، اگر ماں ہاجرہ وہاں پہ اس کے اللہ اکبر کنویں پانی کے ارد گرد رکاوٹ کھڑی نہ کرتی، اللہ ساری دنیا کو اس سے جانوں سے راہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، عام
پانی عطا فرمایا اور پھر کیا فرمایا؟ یہ اس طرح اللہ مقام دیتا ہے، عزت اللہ اس طرح دیتا ہے جو اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کرے، اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، سب کچھ قربان کر دے۔ اللہ نے فرمایا یہ زمزم جو ہے نا رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اللہ نے ہر بیماری کے لیے اس میں شفا بھی رکھی ہے، ہر بھوکے کے لیے خوراک بھی رکھی ہے، اور ہر اللہ اکبر پیاسے کی پیاس بجھانے کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی ہے؟ جب تم زمزم کے پاس جاؤ نا، وہاں پہنچو تو خوب سیر ہو کے پانی پیو، خوب اللہ اکبر رج کے پانی پیو، کیونکہ آپ نے فرمایا جو منافق آدمی ہوتا ہے وہ زمزم تھوڑا پیتا ہے، اور جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے وہ زمزم اللہ اکبر خوب سیر ہو کے پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور پھر اللہ نے اسی بیٹے کے ذریعے سے دوبارہ آزمائش کی۔ وہ آزمائش تو بڑی کڑی تھی۔ آج ہم سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہیں، لیکن اصل روح کو تو دیکھیں، ابراہیم نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ قربان کیا ابراہیم علیہ السلام نے، حتیٰ کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر اللہ نے یہ عزت مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ وہ کیا قصہ تھا، واقعہ تھا، سورۃ صافات کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ